حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی اچھی مثال ہے. حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر میں تھے اور کہتی ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے نا میری آواز بہت اونچی ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں ابوبکر صدیق غصے سے کہنے لگے عائشہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی اونچی آواز سے رسول اللہ کے ساتھ بول رہی, یعنی وہی غصے کا انداز. آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز ہمیں سمجھا دی. کہا ابوبکر یہ میری بیوی اور میں ہوں, تیرا کیا معاملہ ہے اس میں. لیکن میرے خیال سے کچھ معاملات یا کچھ ایک پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اگر یہ بات, یہ مسئلہ یا یہ حرکت ہوگی نا تو پھر میں نے ایک تیسرا بندہ ایڈ کرنا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ گھر میں تعریف نہیں کریں گے نا تو پھر وہ باہر سے تعریف چاہے گی کہ کوئی میری تعریف کرے, کوئی مجھے کہے کہ ہاں میں بہت اچھی ہوں, میں خوبصورت لگ رہی ہوں, میری ڈریسنگ بڑی اچھی ہے, تو پھر وہ باہر ڈھونڈتی ہے وہ تعریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از سارہ چودھری, ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے عبدالرحمن واصل, جو کہ میرے بہت ہی رسپیکٹڈ ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر بھی ہیں, اینڈ ہی از اے اسلامک اسپیکر ایز ویل, اور یہ رقیہ شریعہ بھی پریکٹس کرتے ہیں الحمد للہ. السلام علیکم واصل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جزاک اللہ خیر کہ آپ جو ہے اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے آپ مانے کرنے کے لیے. اور میں یہاں پر آڈینس کو بتا دوں کہ آج کا جو ہمارا پیٹرن رہے گا زیادہ ڈسکشن کی طرح رہے گا. بیسیکلی واصل بھائی کے پاس بھی بہت سے کویشچنز اور پھر مسائل اور کیسز آتے رہتے ہیں. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سینیریو رہتا ہے جہاں پر لوگ خود بھی سوشل میڈیا کے تھرو بھی کویشچنز اور چیزیں بھیجتے رہتے ہیں, اور پھر کاؤنسلنگ میں بھی آف کورس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پر ہمیں اس طرح کے سینیریوز دیکھنے پڑتے ہیں. تو آج پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسی کے اوپر کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں, اور اس میں کچھ پوائنٹس انشاءاللہ آئی ول شیئر, اور کچھ پوائنٹس جو ہے وہ واصل بھائی اس میں پھر ایڈ کریں گے. جو ڈسکشن کے لیے پوائنٹ آج ہم نے سوچا تھا وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہمیں بہت سے لوگوں کے کویشچنز آتے رہتے ہیں کہ پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, اور پھر اس میں پرابلمز کی بھی بہت سی کیٹیگریز ہیں, بہت سی جسے کہتے ہیں کہ بہت سے مسائل ہیں. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم آج انشاءاللہ تھوڑا پازیٹیو اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور ہم اس چیز کی طرف میرے خیال سے آج کی ڈسکشن لے کر چلتے ہیں کہ ایک ریلیشن شپ جو چل رہا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا, تو اس کو ہم پازیٹیو یا اس کو ہم ایک اچھا خوبصورت ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کو بنانے کے لیے اس میں ہم کیا ایفرٹس ڈال سکتے ہیں, یا کون سی چیزیں جن کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے, کون سی اسپیشلی یو بینگ اے ہسبینڈ آف کورس الحمد للہ, کیونکہ واصل بھائی ماشاء اللہ ہی از میرڈ الحمد للہ, اور بچے بھی ہیں آپ کے. تو ایک مرد کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جو چیزیں لگتی ہیں, دین آف کورس آئی ول ایڈ کہ ایک خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ لیک کرتی ہے یا یہ ایڈ کرنی چاہیے. تو اوور ٹو یو. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کویسچن ہیں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں, خصوصاً خواتین کی طرف سے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہسبینڈ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کیونکہ میرا آپ نے جیسے بتایا کہ رقیہ کے حوالے سے جب ہم رقیہ کرنے کے لیے کسی کے پاس جائیں یا کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے زیادہ سوال ہی ہوتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ آپس کے تعلقات کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ذہن کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ خامد نے ایسے کیوں کر دیا, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. خواتین کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ مردوں اور عورتوں دونوں طرف سے ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اگر میں مرد ہوں تو میں مردوں کے حوالے سے ایسی بات کروں گا جو ان کے حق میں ہوگی. تو عموماً یہی ہوگا کہ یہ چونکہ مرد ہیں تو انہوں نے ایسی بات کرنی ہے. لیکن ہم دونوں سائڈ سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کہاں پہ غلط ہوتی ہیں اور مرد کہاں پہ غلط ہوتے ہیں, اور کن کو تصحیح کی ضرورت ہے. اچھا, یہاں پر ایک میں شروع میں ہی ایک میری طرف سے تو میں سوال پوچھوں آپ سے, کیونکہ آپ نے یہ کہا اور واقعی یہ ایک فیکٹر ہے کہ زیادہ تر خواتین ہی اس طرح کے میرے خیال سے سوال پوچھتے ہیں. میرے پاس سم ٹائمز ہوتے ہیں جو بھی جاننے والے ہیں یا میرے سوشل میڈیا وہاں پر کبھی کبھی آتے ہیں, ایسا نہیں کہ مرد حضرات کے آتے نہیں ہیں. میں اس کی ریزن جاننا چاہ رہی ہوں بیسیکلی, اسپیشلی فرام اے مینس پرسپیکٹیو, کہ کیا عورتیں آپ کو لگتا ہے اوور تھنک زیادہ کرتی ہیں, زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, تب اس لیے ان کے پاس یہ زیادہ پرابلم ہوتے ہیں, وہ اس بارے میں زیادہ سوچ پاتی ہیں, اور کیا مرد نہیں کرتے ہیں اتنا زیادہ ان معاملوں کے بارے میں, نہیں سوچتے ہیں, فکر نہیں کرتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ریزن ہے جس کی وجہ سے شاید, یا وہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ مناسب نہیں سمجھتے ان مسائل کو کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا, یا اس کی کیا ریزن ہے کہ عورتیں پھر بھی اکثر
پوچھ لیتی ہیں. میرے بھی ان باکس بھرے ہوتے ہیں. ہمارا گروپ بھی سولفل سیشن کا ہے عمل کا. اس کو جیسے ہم اوپن کرتے ہیں تو ٹک 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 مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ایز اے مین آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ اس میں اوور تھنکنگ بھی آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہاں پہ نا ایک اندر سے خیال آتا ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ غلط کیا. اوور تھنکنگ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہم آج کل خصوصاً یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کو نا ٹائم نہیں دیتے اپنی بیویوں کو، جو حقیقت ہے. اور وہ بچوں کی وجہ سے کہہ لیں، اپنی ارننگ کے لیے کہہ لیں، کسی جاب پہ مصروف ہیں اس کی وجہ سے کہہ لیں، کوئی بھی چیز کہہ لیں، لیکن وہ ٹائم نہیں دیتے. اور یہ بہت بڑی ایک ریزن ہے. اس کو ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے. یہاں پہ شروع میں ایک حدیث بتا دیتا ہوں جس سے ہم یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا واضح طور پہ پوائنٹ کیا کہ یہ چیز ہونی چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایکچولی وہ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب میرے والد نے میری شادی کر دی تو میری عمر تھوڑی ہی تھی اس وقت، تو میں نا روزے کا بہت عادی تھا کہ میں نے ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا تھا. اور اس سے بھی پہلے یہ تھا کہ میں ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. تو میں تہجد بھی بڑی پڑھتا تھا. تو میرے باپ نے مجھے کالر سے پکڑا ایک دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور جا کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس کو کچھ سمجھائیں، یہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، اتنے روزے رکھتا ہے. تو ان کی بیوی کی طرف سے ان کے یعنی والد کہنے لگے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ مجھے وقت نہیں دیتا، یہ میرے پاس رہتا ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نصیحت کی ان کو کہ اے عبداللہ، میں تمہیں یہ بات کہوں گا کہ ولی عینی کا علی کا حق کن، ولی اہلی کا علی کا حق کن، ولی زوجی کا علی کا حق کن. تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے اور تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے. یعنی کہ اگر تو سوئے گا نہیں تو تیری آنکھیں پھر اندر چلی جائیں گی اور تو تھک جائے گا. ایک وقت آئے گا تو جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی نہیں کر سکے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے پیارے ہیں. آپ نے الگ الگ بولا، ولی اہلی کا علی کا حق کن، ولی زوجی کا علی کا حق کن. بیوی کے لیے الگ کا، یعنی پورے گھر کو جو وقت دینا وہ الگ ہے اور اپنی بیوی کو جو وقت دینا وہ الگ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ خامند وقت نہیں دیتے اپنی بیویوں کو. تو اوور تھنکنگ بھی پھر ایک چیز ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا جو ہے نا وہ کردار ہے اس میں، وقت نہ دینا. صحیح. یعنی آپ مطلب کیونکہ وہ ٹائم دے ہی نہیں رہے وائف کو، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر نوٹس بھی نہیں کر پاتے کہ کوئی پرابلم چل رہا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، یا شاید وائف کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا کوئی گلا شکوہ اس کو ہو رہا ہے. وہ اپنے اندر جمع کر لیتی ہے نا چیزیں، اب آئے گا تو میں یہ بھی بتاؤں گی، اب آئے گا تو میں یہ بھی کروں گی، تو وہ جمع کر لیتی ہے. اب آ کے بھی وہ نہیں سنے گا نا تو پھر کسی تیسرے کو سنائیں گی کہ اب کوئی ہے جو ہماری سنے اور وہ سمجھے کہ بھائی ہم پریشان ہیں اس وقت. چلیں اس بات پہ اس وقت میں آئی ایم پریٹی شیور ہوں جو ہماری سسٹرز ہیں وہ تو بہت خوش ہو گئی ہوں گی کہ شکر ہے کسی نے ہمارے حق میں کوئی بات بھی کی. لیکن خیر آپ نے بات تو واقعی درست کی. میاں بیوی دونوں میں سے کوئی بھی ہو میرے خیال سے، کیونکہ آج کل یہ بھی ایک چیلنج ہے نا کہ خواتین بھی آن لائن ورک کر رہی ہیں یا جابس کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں کریئر اورینٹیڈ. تو میرے خیال سے دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو دس از ویری امپورٹنٹ. ہر رشتے میں ہی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ماں باپ ہوں اور اولاد ہو وہاں بھی ضرورت ہوتی ہے، بہن بھائی ہوں ان میں بھی. لیکن ہسبینڈ وائف کا میرے خیال سے ایسا ریلیشن کہ جہاں پر آپ جسے کہتے ہیں نا، اگر تھوڑا سا ایموشنلی بولا جائے کہ آپ ایک دوسرے کا سہارا ہیں بیسیکلی، اس کے پاس آپشن کوئی نہیں. ہاں، تو وہ اس وجہ سے میرے خیال سے کہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جس میں آپ کو اس چیز کا، کیونکہ ہم جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم پازیٹیو اس سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم کون سے پازیٹیو ایلیمنٹس ڈال سکتے ہیں جس سے ہم اپنے اس ریلیشن کو زیادہ اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، زیادہ خوبصورت. تو ایک پوائنٹ آپ نے جو اچھا ہائی لائٹ کیا وہ یہ ہے کہ وقت دینا. اور اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے اور بھی اسی ایک کویشچن کے آنسر میں بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، تو اس میں میرے خیال سے آگے بڑھتے ہیں. اور اس میں جو سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں نا، ڈے فرسٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے آپ کی، ابھی نئی شادی ہے، تو تب سے آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ آپ نے ساری زندگی کبھی بھی جب آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی بعض دفعہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ کہتی ہے میری آواز اونچی ہو جاتی تھی اور بحث بھی میں کرنے لگتی بعض دفعہ. تو یہ کوئی بھی ہو اس میاں بیوی کے درمیان یہ بات آ سکتی ہے. اب ہسبینڈ اور وائف کا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ ڈس ایگریمنٹس بھی ہیں نا، اگر کہ آپ نے اختلاف کیا دوسرا نہیں مان رہا، تو اس کو پرائیویٹلی ہینڈل کریں. کسی تیسرے بندے کو کبھی بیچ میں نہیں آنے دیں. جب تیسرا بندہ آ گیا بیچ میں تو سمجھیں پھر آپ نے شکایت کسی کے سامنے رکھ دی، پھر اس کو شکوہ ہوگا کہ اس نے مجھ سے کیوں نہیں کی، اس سے کیوں کر لی. تو تیسرے انسان کو اپنے دونوں کے درمیان کبھی نہیں آنے دیں. اچھا، یہاں پر واصل بھائی تھوڑا سا میں
آپ آف کورس ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں پرسنل ایکسپیرینس سے, کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ الحمد للہ آپ بھی میرڈ الحمد للہ ایک ایکسپیرینس کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ماشاء اللہ ہو گیا ہوا؟ 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال ہو گئے ماشاء اللہ. تو یہ والی جو آپ نے پوائنٹ کہا اس سے کچھ حد تک میں ایگری کرتی ہوں. یس, ہمیں ہر وقت کی عادت نہیں بنا لینی چاہیے میرے خیال سے, اسپیشلی چاہے دونوں سائڈ سے, مجھے لگتا ہے ہسبینڈ وائف دونوں کو, کہ ہر وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سا ہسبینڈ نے نکلتے ہوئے گھر سے باہر کچھ آپ کو بول کے فوراً اپنے امی کو کال لگائی, بہن کو کال لگائی, دوست کو کال لگائی, کسی کو بھی کال لگائی اور فوراً بتایا یا میسج پکڑا اور فوراً کیا کہ ابھی وہ مجھے یہ بولتے ہوئے چلے گئے. تو یہ تو آف کورس دیٹس ناٹ رائٹ اور کریکٹ, کیونکہ آف کورس اس میں 2 بڑے فیکٹر آتے ہیں. سب سے بڑا فیکٹر تو یہ آتا ہے کہ آپ جب فیملی کے ساتھ اسپیشلی شیئر کرتے ہیں نا بہت زیادہ اباؤٹ یور اسپاؤس, تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو پہلی بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں شیئر کریں نا, تو کہیں نہ کہیں وہ پھر ان کے دل میں اس کی امیج خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور لیٹر آن آپ کی تو صلح ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ایک نارمل اس پہ آگے آپ نے, کیونکہ آپ کا ایک ریلیشن چل رہا ہے اتنے عرصے سے, آپ پھر تھوڑا سا وہ کرتے ہیں نا, اچھائیاں گنتے ہیں اور برائیوں کو درگزر کرتے ہیں, آپ کا ریلیشن نارمل ہو جاتا ہے. لیکن آف کورس, اور انہوں نے شاید آپ کو سوری بول دی, لیکن انہوں نے جا کے آپ کی امی کو یا آپ کی بہن کو یا آپ کے ابو کو سوری نہیں بولا, تو نیچرلی ان کے دل میں اب ان کے لیے ایک جو ہے میل بیٹھ گیا ہے کہ اچھا یہ اس طرح کا انسان, اس نے ہماری بیٹی کو یا بہن کو اس طرح سے کہا. تو میرے خیال سے وہ بڑا ایک ان کی امیج خراب ہوتی رہتی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر آپ کو عادت پڑ جاتی ہے, اور جو چھوٹی بات شاید اتنی بڑی نہیں بھی ہے تو آپ کو لگتا ہے شاید یہ بھی مطلب میرے ساتھ زیادتی ہی ہوئی ہے ہر وقت. اب اس میں اگر تو آپ اتنے بلیسڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے حکمت والے لوگ دے دیے ہیں آگے سے کہ وہ آپ کو سن کر واقعی ہی ایک اچھی ایڈوائز کر رہے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز آف کورس نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. ہمارے پاس اس طرح کی بھی بہت سی اسٹوریز اور کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پر گھر والوں نے ہی ایسے مشورے اتنے دے دیے یا ہر بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر غلط فیڈنگ کر دی کہ وہ ریلیشن شپ بالکل خراب ہو گیا. میں جہاں پر جس چیز پر لیکن تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ فائن آئی ایگری کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ نہیں ہر وقت تیسرے بندے کو انوالو کرنا چاہیے, لیکن میرے خیال سے کچھ معاملات یا کچھ ایک پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اگر یہ بات, یہ مسئلہ یا یہ حرکت ہوگی نا, تو پھر میں نے ایک تیسرا بندہ ایڈ کرنا ہے. وہ اب آپ کی فیملی ہو سکتی ہے, وہ کوئی سلجھاوا آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے, یا فرینڈ اگر آپ کو لگتی ہے کہ اگر فیمیل ہے فار ایگزامپل, تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی فیمیل فرینڈ واقعی ہی اتنی سینسیبل ہے کہ وہ اچھی ایڈوائس دے گی, تو میرے خیال سے پھر اس کو ایڈ کرنا چاہیے. یا اگر مرد کے طرف سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی اگر کوئی لگتا ہے کہ کوئی سینسیبل بندہ ہے, کیونکہ یہاں پر واصل بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے سم ٹائمس آپ نہیں اپنے اتنے سینسز میں یا اس میں ہوتے, اگر آپ کے لائف میں اتنا بڑا کوئی شوق آ جائے, یعنی چاہے وہ آپ کی بیوی ہے یا ہسبینڈ ہے جو بھی ہے, اس نے کوئی اس طرح کی, فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے جیسے چیٹنگ والے معاملات آ جاتے ہیں, کیونکہ میرے پاس آتے ہیں میسیجز, اس طرح کے میسیجز بھی آتے ہیں. دین میں فیس بک کے گروپس میں بھی پڑھتی ہوں کہ پھر وہ خواتین نا پینک کر کے, ان کو کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, تو وہ فیس بک کے گروپس پہ جا کر نا وہاں پہ لکھ رہی ہوتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے اتنی مجھے چیٹ کر دیا, ایک دفعہ میں نے اس کو معاف کیا, پھر دوسری دفعہ معاف کیا, اور اب میں نے دوبارہ دیکھا ہے, موبائل دیکھا ہے, تو اس میں پھر اس طرح کی میں نے چیزیں پکڑ لی ہیں, یا کوئی کال پکڑ لی ہے, یا کہیں اس کو دیکھ لیا. تو میرے خیال سے کچھ آپ کو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت آپ تیسرے بندے کو رکھیں, کیونکہ آف کورس نیچرلی آپ کو آپ کے اسپاؤس کا زیادہ بہتر پتہ ہے, ان کو آپ کا بہتر پتہ ہے. لیکن کیا آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ کچھ چیزوں کے لیے کچھ پوائنٹس آپ کو سیٹ کرنے چاہیے کہ یہاں تک اگر بات جائے گی نا, جسے کہتے ہیں نا کہ پانی سر سے گزر گیا والی بات, تو پانی سر سے گزر جائے اس سے پہلے کوئی ایک اور پوائنٹ ہونا چاہیے کہ انسان کے کہ یہ والی چیز ہوگی نا, تو اس پہ پھر میں نے ضرور انوالو کرنا ہے, فیملی کو انکلوڈ کرنا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور اس وقت جو بھی میں نے بات کی ہے وہ بالکل ایک اینگل سے تھی. آپ دیکھیں ویسے تو قرآن نے خود بھی کہا ہے کہ حکم من اہلی و حکم من اہلیہا, کہ اگر تمہارا کوئی آپس میں اختلاف ہو گیا تو لے آؤ دونوں ایک ثالث لے آؤ. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ تیسرا اور چوتھا سٹیپ ہے. بالکل, یعنی آپ جب اب خاوند نے اگر رات کو ڈانٹ دیا ہے تو بیوی صبح کال کر دے, امی اس نے مجھے ڈانٹ دیا ہے, تو اب یہ کیا ہوگا؟ یعنی جب صلح ہوگی تو امی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن امی کے ذہن میں وہی آپ جو کہہ رہی تھی نا وہ چیز بیٹھی ہوگی کہ ہاں وہ تو ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹ دیتا ہے, لیکن وہ جو پیار کر رہا ہے, محبت کا اظہار کر رہا ہے, وہ امی کے سامنے تو نہیں ہوگا نا. بالکل. تو اس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نا جب اس سٹیپ پہ آ گئے ہیں نا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یا اندر سے آپ بالکل جو ہے نا وہ بھر گئے ہیں تکلیف کے ساتھ, وہ پریشر کوکر پھٹنے والا ہے, تو اس وقت آپ ضرور کسی کر اور اس کو بھی نا مشورے کے انداز میں کریں, نہ کہ وہ ڈنڈورا پیٹنے کے انداز میں. ایک چھوٹی سی چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں, اس کے لیے کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن اچھا ہو تو اس میں کسی تیسرے کو نہ آنے دو. وہ سٹیپ جو پہلا تھا اس میں ہے, حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی اچھی مثال ہے, حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر میں تھے اور کہتی ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے نا میری آواز بہت اونچی ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں تو ادھر سے حضرت ابوبکر داخل ہو رہے تھے. فدخل ابو بکر فسمیہ صوت عائشہ عالیًا. حدیث میں آتا ہے کہ بڑی اونچی آواز سنی عائشہ کی. اب جب آواز سنی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بول رہی تھی, تو ابوبکر اندر داخل ہوئے. تو حضرت عائشہ ایک دفعہ ڈر بھی گئیں اور انہوں نے جو آواز سنی تو ابوبکر صدیق غصے سے کہنے لگے عائشہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی اونچی آواز سے رسول اللہ کے ساتھ بول رہی, یعنی وہی غصے کا انداز. اور پھر یہ ہے کہ تناولہا لیلتمہا, کہ ایسے کھینچنے لگے کہ جیسے بندہ تھپڑ مارنے کے لیے کسی کو پکڑتے ہیں نا اپنی طرف. ان کی بیٹی تھیں. تو ابھی وہ آگے بڑھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے فحال النبی بینہ و بینہ, حضرت عائشہ اور ابو بکر کے درمیان آگے اور ایسے پکڑ لیا اور کہا ما شانو کا یا ابو بکر. آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز ہمیں سمجھا دی. کہا ابو بکر یہ میری بیوی اور میں ہوں, تیرا کیا معاملہ ہے اس میں. یعنی آپ نے ان کو روکا اور کہا کہ مطلب آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ تو کون ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے نا, عزت وقار ابو بکر کا اپنی جگہ پہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ ایک صحابی تھے نا ان کے. تو آپ نے یہ کہا کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یعنی یہ وہ سٹیپ ہے جو ابھی پہلا سٹیپ ہے جس میں آپ آپس میں ختم بھی کر سکتے ہیں, بنا بھی سکتے ہیں, توڑ کے جوڑ بھی سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ایون آپ کے ماں باپ بھی ہیں سگے, تو آپس کی بات چیت میں اختلاف میں ان کو نہیں لے کے آئیں. صحیح. تو اگلے سٹیپ پہ آپ کہیں پہنچ گئے ہیں, تیسرے چوتھے پہ, تو پھر آپ بٹھائیں جب طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. تو بالکل, کیونکہ اصل میں جب ہم کچھ بات کرتے ہیں نا تو وہ پھر لوگ اس کی ایک سائڈ کو پکڑ لیتے ہیں, پھر اسپیشلی خواتین مجھے لگتا ہے ایسے ہی کہ وہ ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں, پھر ان کو لگتا ہے کہ اچھا بس یہ ہمیشہ کے لیے شاید. تو وہ میرے خیال سے اتنا کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے ہسبینڈ وائف کا جو ہے وہ ریلیشن شپ, لیکن یہ کہ حکمت بہت زیادہ انسان کو استعمال کرنی پڑتی ہے, دونوں کو ہی, ہسبینڈ کو بھی وائف کو بھی. اور پرسنلی یہ والی جو آپ نے بات کہی نا کہ تیسرے بندے کو نہ ایڈ کرنا اور اس طرح سے ہر وقت شکایتیں لگانا, مجھے لگتا ہے کہ اس سے نا آپ کے اندر ویسے بھی ایز اے پرسن بھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر صبر ہونا چاہیے اور وہ والا ایلیمنٹ, کیونکہ آپ اس کو بلاک کر دیتے ہیں نا. اور مجھے لگتا ہے ویسے بھی چاہے ہسبینڈ کی بات ہو یا جنرلی لائف میں بھی ہر وقت اپنے جو ہے نا کہ مسائل کا ذکر کرتے رہنا کہ میری زندگی میں یہ مشکل ہے, میں یہ پرابلم آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے, اس سے زیادہ بہتر مجھے لگتا ہے کہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو آپ بولتے رہتے ہیں, زبان سے کہتے رہتے ہیں, گمان کرتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے زندگی میں ویسے ہونے لگ جاتا ہے. تو آپ اچھا بولیں, اچھا کہیں, تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس چیز کو لے آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب اکثر عورتیں نا وہ بتاتی بھی رہتی ہیں ہر کسی کو, اور ہر ایک نا مزے سے سن رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید چاہنے والے کوئی ایک ہوں, دو ہوں, لیکن وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں کہ اچھا اسٹوری ایک اچھی سنا رہی ہے, میرا بھی دن گزر ہے, اور کرنا اس نے بھی کچھ نہیں ہے آپ کے ساتھ, کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اس لیے آپ یا اللہ کے سامنے رکھ لیں یا سامنے جا کے نا اس سے بات کریں. اچھا یہ بھی ایک عورتوں کو ہوتا ہے کہ خود اکثر بات نہیں کرتی ہسبینڈ سے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, تو اندر ہی اندر جمع کر کے نا تو وہ جمع تفریقیں کر کے حساب نکال کے دوسرے کو بتا رہی ہوتی ہیں. یہ بھی چیز غلط ہے. تو کم از کم آپ بتائیں اس کو کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. کمیونیکیشن کی, یعنی مثلا پہ آپ بات کریں نا کہ گیپ نہ آئے, وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میرا خیال سے ایک بہت بڑا یہ بھی چیلنج ہے, اور ایون ہسبینڈ وائف نہیں, مجھے لگتا ہے اوور آل کسی بھی ریلیشن شپ میں دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو ہمارا اگر ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اس بندے کو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے. انلیس اینڈ انٹل آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے پہلے کسی سے مشورہ کر کے پھر اس کو بتانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرح, کیونکہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ چلے آپ کو پتہ ہوگا اگلا بندہ بہت یا تو غصے والا ہے یا جو بات ہے وہ کوئی ایسی امبیرسنگ ہے یا اس طرح کی ہے, آپ کنفیوز ہیں کہ آپ کو اس کو کنفرنٹ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی صورت میں شاید آپ تیسرے بندے کو کسی کو مشورہ کریں کہ مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, مجھے پوچھنا چاہیے نہیں. ہاں, ورنہ میرے خیال سے موسٹلی اگر آپ ڈائریکٹلی بیٹھ جائیں گے, اور اگر ہم اس ریلیشن کو ہیلدی بنانا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز پہ ایفرٹس کرنے چاہیے کہ ہم بیٹھیں واقعی, اور ایک کوئی مخصوص وقت ہونا چاہیے جس میں ہم بیٹھیں ہسبینڈ وائف, اور اس میں آپ پوچھیں کہ لائک اور تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, مجھ سے کوئی شکوہ یا گلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر اگلا بندہ بتا ہی دے پھر کہ ہاں مجھے کوئی گلہ یا شکوہ ہے, تو پھر آپ نے اس کو سننا ہے.
اور آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ نے واقعی ایسے سننا جیسے آپ کسی کا مسئلہ سن رہے ہیں اور اب آپ نے اس کو حل کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کو کہ اچھا تم تو میرے بارے میں یہ سوچتی اور رہتی ان ہو, فیوچر اس کے تانے بھی نہیں دینے. ہاں, کہ جو تمہیں تو ویسے ہی میں اچھا نہیں لگتا, یا تمہیں تو ویسے ہی میرے کھانے سے مسئلہ ہے, تمہیں تو میرے کپڑے ہی نہیں اچھے لگتے ہیں مجھے فلانے, بلکہ آپ اس کو واقعی ہی اس صورت سے بیٹھیں, اس سوچ کے ساتھ بیٹھیں کہ ہاں اگر اگلا بندہ مجھے بتا رہا ہے, اور میرے خیال سے اس سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے میجرلی تو یہ بڑا ایشو ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہمارے اندر کمیونیکیشن گیپ بہت ہے. ہم یا تو ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں, یا شرما رہے ہوتے ہیں, یا تیسرا ہم غصے میں نہیں بتا رہے ہوتے, یعنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خود ہی اس بندے کو نا پتہ چلے, یہ خود سوچے, خود کیوں نہیں سوچا. بھائی ہو سکتا ہے اس کا دماغ آکوپائڈ ہے بہت زیادہ, یا وہ اس کی نیچر ڈفرینٹ ہے, اس وقت اس نے سنی نہیں, وہ سمجھ نہیں سکا, تو اس کو نہیں احساس ہو رہا بھائی کہ آپ یہ چیز فیل کر رہے ہیں, یا اس کی طرف سے کوئی کمی ہے کسی چیز میں. تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ بتا دیں, آپ کوڑ رہے ہیں بیٹھ کے, اور آپ کا دماغ آپ کو نیگیٹو پلاننگس بتاتا جا رہا ہے, آج کے بعد تو میں ایسے بات ہی نہیں کروں گی, بس اب میں خاموش رہوں گی, میں کچھ کہوں گی نہیں, اب میں ایسے ہی مر جاؤں گی, ایسے ہی میری زندگی پوری رہے گی. تو اس سے آپ کا ریلیشن شپ سفر کرے گا ایک لمبے عرصے کے لیے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہیلدی رہے, تو میرے خیال سے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اسی وقت ان کو بتا دیں اچھے ایسے طریقے سے. اچھا یہاں پہ وہی بات آتی ہے کہ حکمت استعمال کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ بھی نہیں کہ اب آپ ڈیلی پھر بیٹھے رہیں, کیونکہ پھر تب بھی ہیومن نیچر ہے نا. اور جو لوگ میمز بناتے ہیں یا جوکس بناتے ہیں تو وہ اسی پہ بناتے ہیں نا, کہ جو جیسے ہی شوہر آیا تو بیوی جو ہے وہ پہاڑ ایک جو ہے وہ بنا دیتی ہے, یا پھر وہ ایک پٹاری کھول لیتی ہے کہ آج یہ ہوا مجھے یہ مسئلہ ہے, تمہارے سے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, یا پھر ایک ہی چیز کو نیگ کرتی رہتی ہے بار بار کہ مجھے تم سے کوئی خوشی نہیں ملی, مجھے تم سے کوئی پیار نہیں ملا. ہوتا ہے نا, مرد کہتا ہے کہ اس کا تو روز کا کام ہے یہ بتانا, تو میں نہیں سنوں گا. ہاں, تو میرے خیال سے وہی ہے کہ کمیونیکیشن اوپن رکھیں, کمیونیکیشن گیپ نہ آئے, لیکن اس میں حکمت بہت استعمال کرنی پڑے گی انسان کو, کہ آپ ڈیلی جو ہے وہ کوئی نیگیٹو بات ہر وقت ہی نہ کرتے رہیں, ڈیلی شکوے شکایتیں نہ کرتے رہیں, اچھی باتیں بھی کریں, ایک دوسرے کی تعریف کریں. اگر اگلی بات ہم کرنا چاہیں تو میرے خیال سے وہ اس پہ بھی آپ پھر بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اگر کبھی بھی جو ہے وہ وائف کی خاص طور پہ جیسے اگر تعریف کی, تو اس میں آپ کو کبھی ایسا لگا کہ ہاں جو کام یہ ویسے کرتی ہے, جب میں نے اس کی ذرا تعریف کی ہے یا اس کو اپریشیٹ کیا ہے, تو اب وہ اس کو بہتر طریقے سے اور زیادہ اچھے طریقے سے زیادہ خوشی کے ساتھ کرتی ہے. بالکل, یہ تو ہے, ہیومن نیچر ہے یہ. آپ صرف بیوی نہیں بلکہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کریں گے. آپ کے پاس اگر کوئی شخص امپلائی آپ کا, تو آپ اس کی بھی تعریف کر دیتے ہیں نا, تو وہ بہت اچھے طریقے سے ورکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے کہ چلو یار تعریف ہوئی ہے. تو بیوی تو پھر آپ کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ آپ ہر وقت اس کے ساتھ ہیں, ہر کام میں آپ کی نظر اس پہ ہے. تو آپ تعریف کریں گے نا, تو تعریف آپ دیکھتے نہیں کہ ہم اگر غور کرتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یا ام سلمہ کا, پھر زینب کا بھی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پہ جو چیز دیکھتے ہیں تو اس کو آپ تعریف کر دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز مجھے لگی. جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں, میں نے ایک مرتبہ یمنی ہار پہنا, وہ کالے اور سفید رنگ کے پتھروں کا نا وہ بنا ہوا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑا پسند تھا. تو آپ نے تعریف کی کہ عائشہ یہ تجھ پہ بہت خوبصورت لگتے ہیں. مطلب اگر نہ بھی کہتے تو کچھ نہیں ہونا تھا, لیکن آپ نے تعریف کی کہ کم از کم اس نے میرے لیے ایفرٹ کی ہے تو میں اس کی تعریف کروں, اس نے میری پسند کو دیکھا ہے تو میں اس کی پسند پہ اس کی تعریف کروں. تو بعض مردوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ نا تعریف نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو روز ہی گھر میں نظر آتی ہے اس طرح. لیکن بھائی وہ انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو فطرتاً بنایا بھی ایسے, وہ تعریف کو پسند کرتی ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ گھر میں تعریف نہیں کریں گے نا, تو پھر وہ باہر سے تعریف چاہے گی کہ کوئی میری تعریف کرے, کوئی مجھے کہے کہ ہاں میں بہت اچھی ہوں, میں خوبصورت لگ رہی ہوں, میری ڈریسنگ بڑی اچھی ہے, تو پھر وہ باہر ڈھونڈتی ہے وہ تعریف. یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا ابھی کہ فیس بک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی آپ دیکھتی ہیں کہ وہ کمنٹس کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں, خود ہی کمنٹس میں لکھ دیتی ہیں کہ میرے خاوند نے ایسے کر دیا, وہ تو ایسے ہے, یا میرے والا ایسے میری تعریف نہیں کرتا. تو وہ کیوں ہوتا ہے, یعنی یہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ اس نے وقت نہیں دیا اس کو. اب اس کو تلاش ہے باہر سے کہ کوئی آئے اور وہ ہمدردیاں ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی مجھے کہے کہ نہیں خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا, کوئی مجھے کہے کہ ہاں تم بہت اچھی ہو. تو اس طرح پھر وہ دوسرے راستے کھولتے ہیں. تو تعریف کرنی چاہیے, اور تعریف کر کے جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایسے ہوتا ہے, پازیٹیو رسپانس بھی آتا ہے, اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ رشتہ آگے چلتا ہے. بالکل. یہاں پر میں ایک اور جو پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ تعریف کو پھر ہمیں ایکسیپٹ کرنا بھی آنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی بہت ہوتا ہے نا کہ آپ جب اگر کوئی ہسبینڈ اس قابل ہے, یا ایک ہسبینڈ اس میں جس میں یہ صلاحیت ہے یا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہاں مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے, تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے
کہ وہ اپریشیٹ اگر کر بھی دیں, وہ تعریف کر دیں کہ ہاں آج بہت اچھی لگ رہی ہو یا آج تو بہت زبردست کھانا بنایا, تو اکثر پھر بیویاں نیگیٹو رسپانس کر دیتی ہیں کہ ایویں فضول جھوٹ بول رہے ہو. اچھا, اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے, کچھ عورتیں یہ بھی کر دیتی ہیں. مجھے ایک شخص نے بتایا ابھی, کہتے میں جب میں نے ان کی صلح کروائی, میں نے کہا تعریف کیا کرو بیوی کی, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ تعریف کروں جس دن, وہ کہتی ہے میں تو ہر روز ہی تیار ہوتی ہوں, آپ کی دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. بھائی اس نے جب تعریف کر دی ہے تو تم سن لو اور کہو کہ ہاں تو آپ کا شکریہ, اور یہ اس طرح سے. تو یہ بھی ایک نیگیٹیوٹی میں آتا ہے کہ آپ نے نا دھیمے سے انداز میں, طنزیہ انداز میں کہا ہاں میں تو ہوتی ہوں, آپ کو پہلے نظر نہیں آتی تھی. تو آپ کو پتہ ہے پھر مرد پہ بھی کیا گزرے گی کہ اس نے کہنا کہ نیکسٹ ٹائم ٹھیک ہے تم جاؤ. یعنی وہ وہی بات ہے کہ دونوں سائڈ سے جو ہے نا چیزوں کو اکنالج کرنے کی, اور کیونکہ یہ بھی ایک ایفرٹ ہے نا یہ کسی کا. اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ مجھے ویلیو کر رہا ہے اور یہ بندہ اس رشتے کو بہتر بنانا چاہتا ہے. تو اگر وہ تعریف کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ باقی چیزوں کے بارے میں سوچ کے کہ اچھا یہ اس دن مجھ سے لڑا تھا, یا اس نے مجھے فلاں چیز کہی تھی, یا میں تو صبح کی تھکی ہوئی ہوں, ان چیزوں کی طرف, نیگیٹیوٹی کی طرف فوکس کرنے کی بجائے اس وقت آپ اس تعریف کو ایک اچھی طرح سے رسپانس دے دیں اور اس کو اچھے سے ریسیو کریں بیسیکلی. تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور وہ پھر ایک روٹین جب ایک چیز بنتی ہے نا, کیونکہ پھر مجھے لگتا ہے ہم تعریف کو پہلے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اور اگر پھر کوئی تعریف کر رہا ہو تو اس کو پھر ہم فور گرانٹیڈ بھی لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس میں کون سی بڑی بات ہے, یہ تو روز ہی تعریف کر دیتے ہیں. تو اگین وہی بات آتی ہے کہ بڑی انسان کے لیے جو ہے نا حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ کو بڑا سوچ, خاص طور پہ جو آپ کے الفاظ یا جملے ہیں نا, یا آپ کے جو رویے ہیں لوگوں کے ساتھ, آپ کا جو آپ ایک ریئیکشن دیتے ہیں. یعنی اگر ہم نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اگر کوئی آپ کی تعریف, پہلے آپ نے کہا کہ تعریف کرنی چاہیے ہسبینڈ کو, اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, اور میرے خیال سے وائف کو بھی کرنی چاہیے اپریشیٹ کہ آپ آج اچھے لگ رہے ہیں. یا اگر وہ آپ کے لیے کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں, لیٹس سے اگر وہ آپ کے لیے آج باہر سے کھانا لے آئیں, تو میرے خیال سے آپ کو ان کو اچھے سے ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ الحمدللہ بہت اچھے ہیں, آپ ہمارے لیے اتنا خیال رکھتے ہیں, ہمارے لیے باہر سے لے کر آئے. تو پہلی بات یہ ہے کہ تعریف کرنی چاہیے. سیکنڈ پھر اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اس تعریف کو جب دوسرا بندہ کرے تو آپ کو اس کو اچھے سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف اگر بہت زیادہ کرتا ہے ریگولر بیسس پہ, تو آپ کو اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ ہاں اس کی تو عادت ہی ہے, یہ تو ہمیشہ جب دیکھو. تو آپ بجائے ان کو تھینک یو کہنے کے یا وہ کرنے کے, اس کا واقعی ہر دفعہ دل کر رہا ہو, اس کو اچھے طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں. اگر نہیں بھی دل کرا تو دیکھیں وہی والی بات ہے کہ آپ اس فیکٹ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر دیں کہ چلیں وہ ایک محنت کر رہا ہے, ایفرٹ ڈال رہا ہے, اور وہ اس کو اس ریلیشن کو بہتر بنانا چاہ رہا ہے, وہ مجھے خوش رکھنا چاہ رہا ہے. تو آپ میرے خیال سے اس چیز کو اگر ریکگنائز کرتے ہوئے بھی اس کو نہ وہ کریں, تو میرے خیال سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ریلیشن کو آگے لے کر اچھا چلے گا. اچھا, اس کے علاوہ میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے پھر آپ بھی اس میں اپنی جو ہے ایڈوائز ایڈ کر سکتے ہیں. اور آج کل مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ نا سوشل میڈیا اتنا زیادہ آ گیا ہے, ہر وقت ہمارے سامنے پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں. پہلے تو یہ تھا نا کہ پہلے بھی خیر بہت افیکٹ کرتی تھی ناولس, ڈراماز, موویز. تو وہاں سے ہمیں لگتا تھا کہ جو اگزامپل وہاں پہ دکھائی جاتی تھی ایک ہسبینڈ کی یا ایک وائف کی, تو وہاں سے ہم ایک وہ بنا لیتے تھے کہ اچھا ہمارا ہسبینڈ بھی ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. لیکن وہاں پر چلیں کہیں نہ کہیں شاید ہمیں ایک نا دماغ میں آ جاتی تھی کہ چلو یہ تو افسانوی بات ہے, فلموں میں ہوتا ہے, اور ریالٹی تھوڑی ہے. ناول میں بھی جس نے لکھا ہے تو رائٹر نے لکھا ہے, ریالٹی تھوڑی ہے. اب میرے خیال سے ہمارے پاس خاص طور پہ سوشل میڈیا سے بڑی زیادہ اگزامپلز آتی ہیں. جی مائی ہسبینڈ جسٹ گیو می دس برتھ ڈے گفٹ, اور اس میں ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے, یا ایک بڑا سا بکے ہے, یا اس طرح کی چیزیں ہیں. یا پھر وہ ہسبینڈ وائف بہت زیادہ اس طرح کا کانٹینٹ بھی ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں وہ آپس میں پرینکس کر رہے ہیں یا بہت کوئی کیوٹ حرکتیں کر رہے ہیں. دین میرے خیال سے کچھ کبھی کبھی لوگ خود بہت زیادہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں پرسنل اپنا نا کہ میرے ہسبینڈ تو بہت اچھے ہیں, اور اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں ہمیں کس حد تک ہمیں تعریف کرنی چاہیے اپنے ہسبینڈ یا وائف کی کسی کے سامنے, یا کس حد تک نہیں کرنی چاہیے, اور کون کون سی باتیں شیئر کرنی چاہیے کون سی نہیں. لیکن اس وقت جو پوائنٹ جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, تو ہم میرے خیال سے کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں. ہم یہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ
اچھا وہ فلاں کا ہسبینڈ دیکھو وہ تو اس کی اس طرح کی نیچر ہے، ان کی یہ نیچر نہیں ہے، وہ اس طرح بہت جالی سے ہیں، یہ جالی نہیں ہے، وہ بہت گفٹس دیتے ہیں، یہ گفٹس نہیں دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں اپنی وائف پہ، میرے اوپر اسپینڈ نہیں کرتے، وہ ایسے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہسبینڈس کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر سی بات ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہسبینڈس بھی اس طرح سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیز آپ کا جو ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک بہت زیادہ ٹیلر میڈ والی سائڈ پہ لے جاتا ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا مجھے بالکل ایک A to Z نا اس طرح کا ہسبینڈ ملنا چاہیے تھا، وہ اس ایک میں ببل یہ سا ہوتا ہے کہ اس میں میں رہوں، سوشل میڈیا ببل کیا لیں آپ اس کو. اچھا اس میں آپ نے نا وہ سوال اور پھر اس میں خود ہی جو ایک چیز آپ نے ایڈ کی ہے بڑی اچھی ہے، کمپیریزن. میں بھی اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ کمپیریزن جب ہم کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ اس وقت آپ نے جو ناول کی جیسے بات کی، پہلے میں اس پہ کروں کہ ناول پڑھ لی ہے یا اس طرح کی چیزیں. اس وقت نا میٹیریلسٹک جو ڈیمانڈ تھی نا وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ وہ نا نظر نہیں آتی تھی، وہ صرف پڑھنے کی حد تک تھی اور ذہن میں خود سے سوچنے کی، اس کا اتنا اچھا ڈریس ہوگا اور اس نے یہ پہنا. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے نفسیاتی طور بھی ہوتا ہے، جو انسان جس چیز کو دیکھتا ہے نا ویژولس، پھر اس کی ویژولائزیشن کی وجہ سے نا وہ سارا اس کے اندر ہی وہ بنتا ہے. اچھا اس کے ہسبینڈ نے نا اس کو یہ دیا، یہ ٹک ٹاکر جو ہیں اور وہ جیسے امیجنری ورڈ ہے پوری کہ خیالی دھولے ہم بنائے ہوئے ہیں کہ میرا جو ہے ہسبینڈ ایسا ہوگا جو ابھی میرڈ نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ بھی چیز ہونی چاہیے، یہ بھی چیز ہونی چاہیے. اگر شادی شدہ ہیں تو وہ اس نے تو پتہ نہیں میری دیورانی کے پاس یہ وہ 6 جوڑے پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس 2 ہیں، اس کی کبڈ فل پڑی ہوئی ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے حالات، ان کے معاملات، ان کی سوچ، ان کی ضروریات اور ان کی ارننگ بالکل مختلف ہو سکتی ہیں ہم سے، اور ہو سکتا ہے وہ چیزیں دینے میں تو بہت اچھا ہے لیکن گفتگو میں اچھا نہیں ہے. آپ کو تو کیمرے پہ صرف وہ نظر آ رہا ہے نا کہ اس نے گفٹ دے دیا اور بڑے اچھے سے ملا، لیکن کیمرے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. ہو سکتا ہے اس کو مارتا ہو، بدتمیزی کرتا ہو، کچھ بھی ہے. اور اس طرح کی پتہ ہے واصل بھائی بہت ابھی ریسنٹلی آئے ہیں کیسز سامنے کہ جہاں پر نا وہ ایک کوئی بھی کپل تھا، ایک دو تو ایسے کپل سے جو پاکستان سے بھی نہیں تھے، کیونکہ پھر ہمیں یہ آ جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں دیسی لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں. دو ایسے کپلس تھے جو پاکستان سے تھے ہی نہیں، باہر سے تھے، اور ان میں سے ایک تو عرب کپل تھا اور دوسرا پاکستانی لیکن وہ بھی بورن اینڈ براٹ اپ باہر کے ہیں. تو اتنی ان کی جو ویڈیوز تھے اتنے آئیڈیل آپ کو وہ کپل لگتا تھا نا، دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ بس مطلب ایسا ہونا چاہیے میرا ہسبینڈ، یا اگر ہسبینڈ دیکھتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے ایسی میری وائف ہونی چاہیے، ایسی لائف ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بھی تھا، گاڑی بھی تھی، سب کچھ تھا، ٹریولنگ بھی ہو رہی تھی، فیم بھی تھا، سب کچھ. اور ابھی ریسنٹلی جب آپ نے ٹک ٹاک کا جیسے بولا تو ٹک ٹاک کے تھرو بھی ایون بہت زیادہ اس طرح کی ایگزامپلز آئی ہیں کہ جہاں پر اپیرنٹلی ویڈیوز اور ریلز دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ اتنا کہ اس طرح پر پوز کیا اس نے، اور اتنے فلاورز اور میجیکل پورا ایک وہ ماحول بنا کر فلمی، اور پھر جی لائف بھی اتنی اچھی لیوش چل رہی ہے، گفٹس ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں، ڈیٹس ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں ہسبینڈ وائف کی، اور سارا کچھ. اور اینڈ پہ جو ہے آ کر پھر وہ پتہ چلا یہاں تو زیادہ نہیں بھی ڈیٹیل دی تھی، جو ڈیورس ہو گئی ہے. تو ڈیورس ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے آپ نے سوچا کہ لیٹس گیٹ ڈیورس. آف کورس کچھ مسئلے تھے، مسائل تھے، پرابلمس تھی، اور پھر کچھ کے تو ڈیٹیل بھی آیا کہ یہی والے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا نا کہ بھائی مار کٹائی چل رہی تھی یا جو ہے بہت ہی بدتمیزیاں چل رہی تھی ایکسٹریم، اور اس وجہ سے پھر وہ ڈیورس ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. گھر کی لڑائیوں کو کوئی بھی اٹھا کے نا سامنے نہیں لے کے آتا کہ یہ لو جی اب لڑ رہے ہیں. تو اگر کسی کو یہ فیم کا ہے نا کہ میں اچھا ہی نظر آؤں تو وہ فیم والا بندہ کبھی بھی یہ چیزیں باہر نہیں لے کے آئے گا. تو کمپیریزن جو ہے نا اس سے بچنا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اس میں مرد کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے. ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ بیوی کو نا اگر ایسی جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں نا یا ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں تو اس کا جو عکس ہے نا وہ بھی اس کو دکھائے، اپوزٹ کیا چل رہا ہے. میں آپ کو نا ہے تو بیٹی کی مثال ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے سمجھ آ جائے گی. میری بیٹی 5 سال کی ہے، تو اس نے ایک دن نا وہ میرے پاس آئی اور پتہ نہیں کوئی کزن کی یا کس کا اس نے برتھ ڈے کا سنا کہ وہ برتھ ڈے کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے اور اس طرح. تو میں یہاں پہ حلال حرام نہیں بتا رہا یا جائز ناجائز نہیں کہہ رہا، میں اس کو ایک ذاتی طور پہ اچھا نہیں سمجھتا، فضول خرچی ہے بالکل اور وقت کا بھی ضیاع ہے. تو میں نے اسے 1-2 دفعہ سمجھایا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ چھوٹی ہے ابھی. تو میں نے اسے کہا انہی دنوں میں نا یہ فلڈ ایریا میں ہم جا رہے تھے جلال پور وغیرہ میں، تو میں نے وائف سے کہا کہ اس دفعہ نا آپ بھی ساتھ جائیں گی، یعنی بچے بھی سب. اس کے ذہن میں نا یہ چل رہا تھا برتھ ڈے کے حوالے سے کہ وہ ایک اچھا سا کمرہ تیار کیا جائے اور بلونز وغیرہ ہوں اور سارا وہ جو برتھ ڈے کا ماحول ہوتا ہے.
تو جب ادھر ہم گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ دیکھے جن کے پاس جوتا نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, تو ان کے ساتھ ہم بیٹھے. تو میں اپنی بیٹی کے پاس نا 5-6 چھوٹے بچوں کو نا لے کے آیا, باری باری میں نے بتایا, میں نے کہا اس کے پاس جوتا نہیں ہے, دیکھو اس کے پاس فلاں چیز نہیں. اب میں کمپیئر کروا رہا ہوں اس کو اپنی ذات کے ساتھ اور ان کے ساتھ, کہ میں نے کہا بیٹا اگر ایک یہ چیز ہے نا کہ آپ کو وہ بچے نظر آ رہے ہیں جن کے پاس بہت اچھی وہ ایک امیجنری ورلڈ ہے ان کے گھر کے اندر ہی بنائی ہوئی انہوں نے, جن کو ہم امیجنری سمجھتے ہیں اور ان کے لیے وہ حقیقت میں ہے, تو بیٹا یہ بھی ایک دیکھو وہ چھوٹی سی ہے اور اس نے وہ چیزیں اپنے دماغ میں بٹھا لی. مجھے ایک خاتون نے کہا, ان کو پتہ چلا ہمارے جانے کا, وہ کہنے لگی کہ چھوٹی سی بچی کو کیا پتہ چلے گا. میں نے کہا مجھے اپنے 3 سال کی نا بچپن کی باتیں یاد ہے, جب میری 3-4 سال عمر تھی. اس وقت تو نہیں پتہ چل رہا تھا, لیکن دماغ نے اس کو محفوظ کر لیا. اب یہی بچی جب بڑی ہوگی نا تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم دین کے معاملے میں دیکھتے ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اور دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہو تو اپنے سے نیچے والے کو. اب سوال یہ کہ کمپیریزن ختم کیسے ہوگا, کمپیئر کرنا ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں. وہ اسی طرح کریں گے کہ ہسبینڈ کو چاہیے کہ 4 دن نا اپنی بیوی کو کبھی ایسے لوگوں کے پاس بھی لے کر جائے جو اس سے نچلے طبقے والے ہیں, ان کے پاس جائے, ان کے مسائل سنے, تو اس کو سمجھ آئے گا کہ میرے ہسبینڈ نے تو مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے. تو وہ بیٹی میری بھی نا پھر وہ سوچنے لگی کہ ہاں واقعی میرے پاس تو گھر میں یہ چیز بھی ہے. وہ گننے لگی اپنی اسٹڈی روم کی چیزیں کہ یہ چیزیں میرے پاس ہیں, ان کے پاس نہیں ہیں. تو کمپیریزن اس طرح نا کم ہو سکتا ہے. یہ مردوں کو بھی چاہیے کہ یہ چیز کریں, تو کمپیئر کرنا. اور آخری چیز میں بتاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ بولے نا, اللہم انی اعوذ بک من زوج تشیبنی قبل المشیب, کہ مجھے ایسی بیوی سے پناہ میں رکھنا, ایسے ساتھی سے پناہ میں رکھنا جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اب وہ یہ کیا ہے کہ ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی, کمپیئر کر رہی ہے, او یار اس نے یہ دے دیا, تم نے مجھے یہ نہیں لا کے دیا. اب وہ اس کے پاس نہیں ہے تو کہاں سے لے کے آئے گا. اب بار بار اس کے اوپر ایک ڈپریشن والی فیز آ جائے گا نا, وہ سوچے گا اور وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا. کہیں کہیں یہ مردوں کا بھی ایسے ہے, مرد بھی جو ہے نا وہ اتنا تنگ کر دیتے ہیں بیویوں کو کہ وہ بھی بڑھاپے سے پہلے جانے لگ جاتی ہیں. لیکن عموماً جو ہے نا یہ عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کمپیئر کرتی ہیں بہت زیادہ کہ یہ چیزیں مجھے ملنی چاہیے. ان شارٹ میرے خیال سے ہسبینڈ اور ایک وائف ہے دونوں, کیونکہ پھر ظاہر سی بات ہے بعد میں جو ہے نا سسٹرس کے میسیجز آئیں گے کہ آپ نے جو ہے نا ہماری ہی کلاس لگائی ہوئی تھی پوری پوڈ کاسٹ میں اور ہسبینڈس کے آپ نے کان نہیں کھینچے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو, دونوں کے لیے جو آپ نے اتنی اچھی مثال دی, ہمارے لیے تو سب سے بہتر جو نمونہ ہوتا ہے یا سب سے پہلے جو بہتر کیا کہتے ہیں مثال ہوتی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے, کہ جو وہ ہمیں سکھا گئے یا جو وہ کر کے چلے گئے. تو انہوں نے خود جب ہمیں کہا تو وہ یہ والی بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اور میں اسپیشلی اپنی پرسنل لائف میں بھی نا ایک جب تک آف کورس جب تک میں کام کر رہی تھی تب تک اس طرح نہیں دیکھا. اس وقت ایج بھی ینگ تھی, 23 تک میں نے کی ایج تک میں نے کام کیا. تو وہ ایج ایسی ہوتی ہے اس وقت آپ فل اس میں ہوتے ہیں نا, آپ ہر وقت بس اپنے ہی کوئی دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں اس وقت خیالوں میں. لیکن اس کے بعد جب آف کورس اپنی میری میرڈ لائف شروع ہوئی اور وہ سارا کچھ پھر بچے وہ, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بڑی اچھی یہ بلیسنگ کی کہ میں نے نا کاؤنسلنگ اسٹارٹ کر دی لوگوں کی. تو وہ لوگوں کے مسائل میرے پاس جب آتے تھے نا, تو ظاہر سی بات ہے اپنی بھی لائف بہت زیادہ اسٹرگلز, اور کیونکہ زندگی تو نام ہی آزمائش کا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بھیجنی ہے آزمائشیں, تکالیف بھی آئیں گی, سب کچھ آئے گا. تو اس میں جب میں لوگوں کی پرابلمس سنتی تھی نا اور ان کے مسائل دیکھتی تھی کہ اتنے بڑے بڑے, ظاہر سی بات اب ہر ایک مسئلے کو تو بتانا پاسبل نہیں ہوگا, لیکن ایکسٹریم کیسز بھی آتے تھے کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, ہسبینڈ یہ کر رہے ہیں, یا پھر کیونکہ آف کورس میں کاؤنسلنگ کرتی خواتین کی, تو مجھے تو خواتین والی سائڈ پتہ ہوگی, آپ کو شاید مرد والی سائڈ بھی پتہ ہو. تو پھر جب میں ان سچویشنس کو دیکھتی تھی, ان پرابلمس کو دیکھتی تھی, تو پھر میں نا اس بارے میں میری خود ہی جسے کہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ ہو جاتی تھی کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھ کے اپنے اگر کوئی پرابلمس چل بھی رہی ہیں تو میں نے شکر ادا کرنا ہے کہ چلے میرے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہو رہا ہے یا میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو کم سے کم یہ تو نہیں ہو رہا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جو میں نے پہلے والی بات کی تھی اس میں ہاں میرے ساتھ پرسنلی بھی یہ ہوا کہ 1-2 اس طرح کے کچھ لوگ تھے, اپنے ہی دوست وغیرہ, فرینڈس, جاننے والے. تو ایک لمبے عرصے سے ان سے بہت زیادہ ان ڈیپتھ یا ان ڈیٹیل بات نہیں ہو رہی تھی, تو اپیرنٹلی نا یہی نظر آ رہا تھا کہ ماشاء اللہ مطلب میں ان کو دیکھ کے حسرت تو نہیں کر رہی تھی, لیکن میرے سامنے امیج یہ بنا ہوا تھا کہ ماشاء اللہ بارک اللہ فی, کتنا اچھا ان کی لائف چل رہی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, فائنینشلی بھی سب سیٹ چل رہا ہے, اور ریلیشن شپ بھی ہسبینڈ وائف کا بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ. وہ اور پھر ایک ٹائم آیا جس میں بات ہوئی, پتہ چلا تو جی یہ مسئلے چل رہے ہیں, یہ جھگڑے چل رہے ہیں, یہ پرابلمس چل رہے ہیں, فائنینشلی بھی یہ چیلنجز ہیں وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ریالٹی چیک ملا
کہ انسان کو اس لیے دوسروں کو دیکھ کر یہ ہمیشہ خواہش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اچھا اس میں کمپیریزن والی چیز میں ایک اور یہ بڑی بات ہے, میرے خیال سے ہم نے اس کو ویسے تو ٹچ تو کیا ہے اس والے پوائنٹ کو, اور یہ میں نے پرسنل بھی ایکسپیرئنس کیا ہے کہ جو ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں وہ گھر والوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے ہم نے ایک اپنی ایک الگ سی امیج بنائی ہوتی ہے. آئی ایم پریٹی شیور جس طرح سے میں اگر یہاں پر بیٹھی ہوئی آپ لوگوں سے بات کری ہوں یا جس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے اس وقت بات کریں, تو گھر میں ہم ہر وقت اس طرح نہیں ہوتے ہوں گے. ہمیں غصہ بھی آتا ہوگا, ہم غمگین بھی ہوتے ہوں گے, ہم چڑچڑے بھی ہوتے ہوں گے, ہم ڈانٹ بھی دیتے ہوں گے, کبھی بدتمیزی بھی کر دیتے ہوں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان ہے ایٹ دا اینڈ. تو جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسکرین پہ یا اگر کوئی ہمیں آ کے صرف ان کی اچھائیاں بتا رہا ہے, تو اس وقت وہ ہمارے سامنے جو ان کی امیج آ رہی ہے نا, دیٹ از ایک آئیڈیل والی ہمیں پتہ چل رہی ہے, لیکن ان کے فلاز نہیں ہمیں پتہ چل رہے. وہ ان کو یہاں پتہ ہے یا ان کے گھر والوں کو پتہ ہے. تو اس وجہ سے یہ اچھا ایک ہم نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ جب بھی ہم کسی کو اس طرح دیکھیں تو ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی ہونا چاہیے کہ یہ صرف میرے سامنے ہے اس وقت. بالکل ہو سکتا ہے کہ پیچھے کچھ خرابی چل رہی ہے یا کچھ بھی ہے, تو یعنی اس کو صرف نا وہ اپنے لیے آئیڈیالائز نہیں کر لینا چاہیے کہ بس میں سیم ایسے ہی ہوں. ہاں جو وہ کہہ رہا ہے اچھی بات کہہ رہے ہیں, آپ وہ دیکھ لیں, لیکن جس طرح کی وہ چیزیں کر رہے ہیں تو اس سے یہ سمجھنا کہ ایسے اور اس کو کبھی مسائل ہو ہی نہیں سکتے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اور کچھ واصف بھائی آپ کے پاس اگر آپ نے کوئی پوائنٹس وہ کیے ہوں تو میرے خیال سے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ تھوڑا ایک حصہ رہ گیا تھا کہ آپ تعریف بھی کر دیں اور وقت دے دیں. جو ہم نے اس پہ بات کی تھی وہ میں نے کہا تھا تھوڑا آگے جا کے میں بتاؤں گا. تو اس میں ہمیں جہاں پہ مردوں کو چاہیے نا وہ وقت دیں, تو عورتوں کو بھی چاہیے وہ وقت دیں اپنے خامدوں کو. ہوتا کیا ہے آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اکثر کہ لڑکیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے موبائل سے نکلنے کا. ایک ایپیسوڈ چل رہی ہے, ابھی دوسری چل رہی ہے, پھر تیسری چل رہی ہے. جب وہ خامد بالکل سر پہ آ گیا اور اس نے کوئی کام کہا تھا یا کھانا کہا تھا یا کچھ بھی کہا تھا یا اس پہ کوئی چیز نہیں اس کو ملی, تو پھر ہمیں فوراً نا وہ والی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں. ہاں میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا, گھر میں نوکرانی رکھ لیں. تو پھر اگر ذمہ داری نہیں ہے تو پھر آپ جب اپنی دفعہ احسان جتلاتی ہیں, آپ پھر یہ کہیں گے کہ آپ عورتوں کے بارے میں کہنے لگ گئے ہیں, کیونکہ میں مردوں کا پہلے کہہ چکا ہوں, پہلے بات کر چکے میں ہیں کر چکا ہوں کہ مردوں کو وقت فیملی دینا چاہیے. تو عورتوں کو بھی کہیں نہ کہیں یہ چاہیے. اور کبھی بھی طنز کے انداز میں نہ جواب نہیں دیں کہ جیسے غصہ کیا کسی وقت مرد نے, فطرت ہے نا, غصہ مرد کو بھی آ سکتا ہے عورت کو بھی آ سکتا ہے. غصہ کیا اس نے تو بعد میں جب وہ منانے بھی آ گیا. اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہوگا عام طور پہ شوہر کو جو غصہ آتا ہے نا اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں نا مان بھی جاتا ہے خود بھی کہ یار میں نے نا زیادہ کر دیا یا میں اوور ہو گیا, اور وہ اپنے اندر شرمندہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے اپنا پتہ ہے بھائی, میں جب کرتا ہوں تو کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ یار مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا, زیادہ روڈ ہو گیا. تو پھر وہ نا پہلے سے ذہن بنا چکا ہوتا ہے کہ اب میں نا سوری کروں گا. اب جا کے سوری کریں تو اگر آگے سے یہ جواب آئے نا اوکے, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. یعنی آپ نے کچھ آگے سے غصے کا اظہار تو نہیں کیا, لیکن یہ چیز بتا دی کہ ہاں میرے دماغ میں چل رہی ہے. بھائی یہاں تو ہوں سے بہتر ہے تم بول کے کہہ دو کہ میں یہ اس طرح ہوں. تو یہ چیز بھی تھوڑی سی ہمیں نا اس میں کرنی چاہیے. اور جیسے وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی, حضرت معاویہ بن حیدہ ہیں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول نکاح کرنے لگا تو مجھے بتا دیں میں کیا کیا کروں, یعنی کون کون سی چیزیں جو ہے نا وہ میرے لیے سیکھنا ضروری ہیں. تو آپ نے اس میں یہ بات کہی تھی ان سے کہ بیوی کا تم خیال رکھنا, اور اس میں تم نے یہ کرنا ہے کہ اذا اکتسیت تکسوہا, جب تو اپنے لیے کپڑا خریدے تو اس کو بھی لا کے دے. اذا طعمت تطعمہا, اپنے لیے جب تو کھانا لائے کھانا کھانے لگا تو اس کی بھی فکر کر کے اس کو بھی تم نے دینا ہے. صحیح. پھر آپ نے اس کے بعد ان کو یہ کہا کہ ولا تضرب الوجہ, غصہ ہے تو چہرے پہ نہیں کبھی مارنا. آپ یعنی ان کے حقوق بیان کرتے جا رہے ہیں. اور ایک چیز جو اینڈ پہ آپ نے بیان کی ولا تقبح, کباہتے نہ بیان کرتے رہنا کہ تو ایسے ہے, تجھے یہ بھی نہیں پتا, تمہیں یہ بھی نہیں پتا. یعنی یہ چیزیں تم جب بیان کرو گے نا تو تم بیان کر کے چلے تو جاؤ گے اور بعد میں تم معافی بھی مانگ لو گے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے گی کہ یہ جب موقع ملتا ہے میرے عیب بھی بیان کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی. تو اوور آل جو چیزیں ہیں وہ ہم نے کر لیں کہ ایک وقت دینا ہے اس کو, اور اس کی تعریف کرنی ہے, اس کی برائیاں بیان نہیں کرتے رہنا. اگر اختلاف ہو گیا تو کوشش کریں, پہلے سٹیپ پہ ہیں تو آپ آپس میں بیٹھ کے ہی حل کر لیں. اور اگر زیادہ بات بڑھ گئی یا پھر کسی کو ثالث کے طور پہ لے آئیں تاکہ بات ختم ہونے سے اگر بچ سکتی ہے تو وہ بچ جائے. تو یہ مجموعی طور پہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں, تو اس سے ہمارا ایک اسٹرانگ ریلیشن آپس میں بن سکتا ہے.
جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ واصل بھائی, آپ نے اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ ایڈ کیے اس میں. اور ہماری آڈینس کے لیے میرا یہی میسیج رہے گا کہ انشاءاللہ ہمارا اس سیریز کو اسٹارٹ کرنے کا یا ان پروگرامس کو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو کویشچنز آپ کے ہمیں ان باکس میں ملتے رہتے ہیں اور پھر ظاہر سی بات ہے ایک انڈیویجول کو ہم جواب دیتے ہیں, تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ان کو ڈسکس کر لیں. تو آپ ہو سکتا ہے آپ جیسا مسئلہ کسی اور کا بھی چل رہا ہو, تو انشاءاللہ وہ سب تک ہی وہ بات پہنچ جائے, وہ میسیج پہنچ جائے اور شاید ان کا جواب بھی ان کو مل جائے. تو امید رہے گی کہ انشاءاللہ اس طرح کے جو پروگرامز ہیں ہم بار بار ریکارڈ کرتے رہیں. آپ لوگ کے کوئی بھی کویشچنز ہوں, کوئی بھی اور ٹاپکس آپ چاہتے ہیں کہ جن کو ہم ڈسکس کریں یہاں بیٹھ کر, تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ لکھ سکتے ہیں. اینڈ وی ول ٹرائی آر لیول بیسٹ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں. تو جزاک اللہ خیر کثیر آپ سب کا دیکھنے کا بھی, جزاک اللہ خیر کثیر واصل بھائی آپ کا بھی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.